اسلام نے ایک سبق دیا ہے قناعت کا، صبر کا، شکر کا، حوصلے کا، انتظار کا۔ جب تک انسان اسلام کے پیرامیٹر کے اوپر عمل کرتا ہے نا تو انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے نا اور اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، اللہ کے قاعدہ کو توڑتا ہے، تو اللہ نے چیزوں کو لنک اپ کیا ہوا ہے۔ اسلام نہ کوئی لمبی چوڑی پیچیدہ باتیں نہیں بتاتا، اسلام سیدھی سیدھی بات بتاتا ہے کہ تم لوگ صبر کرو، شکر کرو، قناعت کرو، حوصلہ رکھو، تمہارا رزق تم تک پہنچ جائے گا، اور جب تک تم اپنا رزق نہیں کھاؤ گے تم دنیا سے نہیں جا سکتے۔ یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں، جب بھی اس کو ملتا ہے نا تو یہ تھوڑا ہے، تو یہ کبھی ایک نعمت کھاتا ہے نا تو پھر دوسری کو دیکھتا ہے، یہ دوسرے کاروبار کو دیکھتا ہے، یہ دوسری چیز کو دیکھتا ہے، تو وہ موجودہ رزق کو چھوڑ کر آگے کی طرف بھاگ پڑتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کے آگے کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ وہ روزانہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے، ایسی چیزیں دیکھتا ہے، اور نئے مکان، نئے کاروبار، نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی چیزیں، تو وہ اس کا نا ٹھہراؤ نہیں آ رہا۔ تو وہ جو آگے کی طرف آگے سے آگے بھاگتا ہے نا، یہ چیزیں اس کو مصیبت میں ڈال دیتی ہیں اور وہ اپنے لیے ہلاکت کے اسباب کو خود بخود پیدا کر لیتا ہے۔ افلاطون نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ افلاطون ایک دفعہ کھانا کھا رہا تھا تو ایک مچھر نا اسے بہت تنگ کر رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نا تھوڑا سا کھانا نکال کر نا مچھر کے سامنے رکھ دیا۔ مچھر نے تھوڑا سا کھانے کو چوسا، لیکن تھوڑی دیر بعد نا مچھر وہاں سے اڑا، اور اڑ کر نا تو کسی اور جگہ جو ہے نا جا کے وہ افلاطون کے بازو یا کسی جسم کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہاں پہ اس نے ڈنگ مارا، وہاں سے ہلکا سا وہ جیسے وہ مچھر کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے نا، اس کو خون کو چوسا تھوڑا سا، پھر وہ اڑا تو اڑا۔ اس نے چونکہ پہلا کھانا چھوڑ دیا تھا، پھر اس نے افلاطون کو کاٹا، وہ بھی چھوڑ دیا، پھر وہ اڑا تو اڑ کے نا وہ جا کے پھنس گیا ایک مکڑی کے جالے میں۔ تھوڑی دیر بعد ایک مکڑی آئی اور مکڑی نے نا اس مچھر کو نا تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ایسا پھنس گیا تھا کہ وہ جو ہے نا نکل نہیں سکتا تھا۔ تو یہی حال اگر وہ مچھر اپنا کھانا جو اس کو ڈالا گیا تھا اس کو کھا لیتا آرام سے بیٹھ کر، تو اس کو ادھر ادھر دھکا کھانے کی ضرورت نہیں۔ جتنے بھی آپ دیکھیں نا اس طریقے سے کہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں، آپ ان کا کبھی انجام دیکھیں نا حشرات الارض کا، ویسے تو سب اللہ کا حکم ہے، لیکن سیکھنے والے لوگ یہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ حشرات الارض، یہ جو بارشیں ہوتی ہیں اور یہ جو ہے نا وہ جو مختلف جو ہے نا وہ اڑنے والے پرندے نکل آتے ہیں، اور مختلف، تو یہ حشرات الارض ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے، کبھی نالی میں منہ ماریں گے، کبھی گند میں منہ ماریں گے، کبھی ادھر بیٹھیں گے، کبھی پتوں پہ بیٹھیں گے، کبھی پھولوں پہ بیٹھیں گے، کبھی کہیں اڑیں گے۔ تو یہ ان کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے اور مصیبت ان کے اوپر بڑی تیزی سے آ جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا دیتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے نا بنیادی نقطہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کرو، صبر کرو، اور کہ کبھی بھی حرام رزق کی طرف ادھر کو چھوڑ کر ادھر بھاگا، اس کا حق مارا، اس چکر میں نہ پڑو، تو تمہاری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔